بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ویلاگ میں ایک الگ موضوع کے اوپر آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ رب ذوالجلال کے احسانات کے نیچے میں دبا ہوا ہوں۔ انہوں نے میرے اوپر بے شمار مہربانیاں فرمائی اور مجھے ایک بھرپور زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ انہوں نے مجھے ایسی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا جو بہت کم لوگوں کے نصیب کا حصہ بنتی۔ سیاست، صحافت اور کاروبار کی بے پناہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے 20 سے زائد کتابیں تحریر کی۔ یہ کتابیں 3 زبانوں میں ہیں: اردو، انگلش اور فرینچ، اور ان کتابوں کے موضوعات بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو لہٰذا آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو اپنی ان کتابوں کے بارے میں مختصر تعارف کرا دوں۔ یہ کتاب ہے جی میری فصیل درد۔ یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1997 میں، اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، گورڈن کالج سے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو مجھے اس وقت یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ یہ پاکستان میں سب سے کم عمر شخص کی کتاب تھی جو مارکیٹ میں آئی تھی، اور جب اس کی خبریں اخباروں میں لگیں تو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جناب فضل علی چودھری۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور وہاں پر مجھے کیش پرائز بھی دیا، میرے ساتھ تصاویر بھی بنوائی، پھر اخبارات میں بھی وہ تصاویر جاری کی۔ اس کی 3 تقریبات ہوئیں مختلف شہروں میں۔ اس کی پہلی تقریب ہوئی امریکن سینٹر راولپنڈی میں، دوسری تقریب ہوئی ساہیوال میں، اور تیسری تقریب ہوئی بھلوال میں جو میرا آبائی شہر ہے۔ جو پہلی تقریب تھی وہ بڑی زوردار تقریب ہوئی۔ اس وقت کے فیڈرل منسٹر تھے محمود علی صاحب، جو کہ ایسٹ پاکستان کے لیڈر تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ طویل ان کی ایک جدوجہد تھی۔ پاکستان بنانے والوں میں بھی وہ شامل تھے، لیکن بدقسمتی کہہ لیں ایسا ہوا کہ ہمارا ملک جب ٹوٹا تو پھر بھی وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے، اور وہ بنگلہ دیش نہیں گئے، پاکستان میں رہ گئے۔ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ان کو اپنی کابینہ میں سینئر وزیر بنایا، اور پھر آنے والی ساری حکومتوں نے انہیں اس پوزیشن پہ برقرار رکھا۔ ایون جب یہ کتاب میری شائع ہوئی، جنرل ضیاء کا مارشل لا لگا ہوا تھا، تو مارشل لا حکومت نے بھی ان کو فیڈرل منسٹر بنایا تھا ہیلتھ کا۔ تو وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اس کتاب کی صدارت کی تھی تقریب کی، اور ایک بہت معروف شخصیت اس وقت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز کے وہ سربراہ تھے ڈاکٹر لئیک بابری، وہ مہمان خصوصی تھے، اور بڑے زبردست لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اب یہ دوسری کتاب جو ہے وہ یہ فرینچ میں ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے لا پریمیئر لیور، لا پرومیئر لیور فرینچ میں بولیں گے، انگلش میں پریمیئر لیور کہہ لیں، بٹ فرینچ میں اس کا اصل تلفظ ہے لا پرومیئر لیور، یعنی فرسٹ گلیم یا پہلی کرن۔ تو یہ میں نے چونکہ فرینچ میں ایم اے کیا تھا، اور شاعری چونکہ میری پہلی بھی ایک کتاب شائع ہو چکی تھی فصیل درد، جس کا میں نے ذکر کیا، تو پھر وہ شاعری جو ہے وہ اس لینگویج میں بھی مجھے اس کا فائدہ ہوا، اور فرانسیسی زبان میں یہ کتاب میں نے شائع کی۔ اس وقت بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان کا کوئی پہلا فرد تھا جس نے فرینچ لینگویج میں، اور وہ بھی پوئٹرک لینگویج میں، ایک کتاب شائع کی۔ اس کی تقریب بھی بڑی زبردست طریقے سے ہوئی اسلام آباد میں، اور اس وقت کے تعلیم کے فیڈرل منسٹر تھے محمد علی خان آفوتی، انہوں نے اس کی صدارت کی تھی، اور فرانسیسی ایمبیسی کے تمام اعلیٰ افسران اس میں شریک ہوئے، اور پروفیسر جو تھے یونیورسٹی، قائد یونیورسٹی کے، انہوں نے آ کے اظہار خیالات فرمائے۔ تو یہ کتاب جو ہے بعد میں فرینچ ایمبیسی نے مجھ سے خرید کے تو پیرس کی جو ان کی سینٹرل لائبریری ہے اس میں اس کو رکھوایا۔ یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1983 میں۔ تیسری میری کتاب شائع ہوئی یورپ کا بہترین ادب، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور میں نے یہ ریسرچ ورک کیا تھا فرینچ لٹریچر پہ۔ بیسیکلی یہ فرینچ لٹریچر سے متعلق ہے، اور یہ لٹریچر کہاں سے کہاں تک کا پیریڈ اس میں شامل ہے،
12th سینچری سے 20th سینچری کے لاسٹ ڈیکیڈ تک، یعنی یہ 8 صدیوں کی تاریخ تھی۔ یہ آرٹیکلز پہلے جنگ اخبار میں شائع ہوئے، سارے ایک ایک آرٹیکل جب میں نے ان کو دیا، انہوں نے بڑی جگہ دے کر اس کو شائع کیا۔ بعد میں پھر میں نے اس کو کمپائل کر کے تو ایک کتاب کی شکل دے دی۔ چونکہ یورپ میں یہ چیز مسلم ہے کہ یورپ کا بہترین ادب جو ہے وہ فرینچ لٹریچر ہے، اور جتنے نوبیل پرائز آج تک ملے لٹریچر کے حوالے سے اس میں بھی زیادہ تر تعداد فرینچ رائٹرز اور پوئٹس کی ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کتاب کا ٹائٹل رکھا یورپ کا بہترین ادب۔ تو یہ کتاب بھی ماشاءاللہ سے بڑی پسند کی گئی اور کئی ایڈیشن اس کے شائع ہوئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا 1990 میں، عراق نے حملہ کیا کویت کے اوپر، اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے امریکہ نے 40 ملکوں کے ساتھ مل کے عراق پر حملہ کیا، اور بڑی زوردار قسم کی وہاں پر چونکہ لڑائی ہو رہی تھی تو دنیا بھر کے مسلمان جو تھے وہ ظاہر مسلمانوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ عراق کی حمایت کر رہے تھے، اور صدام حسین کے بارے میں مختلف، وہ چونکہ اکیلا مقابلہ کر رہا تھا تو ہمارے لوگ بڑے جذباتی تھے، ہم بڑے بڑے جلوس نکلے تھے ان کے حق میں، تو اخباروں میں ان کے بارے میں آرٹیکلز بھی چھپ رہے تھے، بٹ چونکہ لوگوں کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں تھی، وہ اندازے سے کئی آرٹیکلز لکھ رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت جو ہے وہ ایک کتاب لکھی صدام حسین کے بارے میں، اس کا ٹائٹل تھا ایک لیڈر ایک سپاہی، اور یہ لکھنے میں مجھے سہولت اس لیے ہوئی کہ میرے پاس فرینچ میں لکھی ہوئی ان کی ایک بایوگرافی تھی جو ان کی ایمبیسی نے مجھے ایک سٹیج پہ بھیجی تھی، تو پھر اس سے میں نے استفادہ کر کے تو یہ کتاب لکھی۔ اس وقت یہ کتاب بڑی تعداد میں فروخت ہوئی اور فکشن ہاؤس نے اس کو شائع کیا۔ تو یہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک تصویر میں نے دی جو یاسر عرفات کے ساتھ صدام حسین کھڑے، دونوں یہ آزادی کے لیڈر شمار ہوتے تھے ایک زمانے میں۔ بعد میں تو بدقسمتی سے حالات مختلف ہوئے اور ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا، بٹ یہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے جذبات تھے جس کی میں نے ترجمانی کی، تو یہ کتاب بھی بہت مارکیٹ میں پسند کی گئی اور فروخت ہوئی۔ پھر پریکٹیکلی میں پالیٹکس میں بہت ان ہو گیا، کیونکہ 1988 میں مجھے پیپلز پارٹی نے صوبائی تنظیم میں شامل کر دیا، عہدیدار بنا دیا، اور اس میں کام کر رہا تھا۔ تو پھر 92 میں مجھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مساوات اخبار کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا۔ تو پھر ہماری پارٹی چونکہ الیکشن میں جا رہی تھی تو مجھے یا فکشن ہاؤس کے 2 دوست تھے، ظہور صاحب اور رانا عبدالرحمان، ظہور صاحب اور رانا عبدالرحمان، یہ جوائنٹلی ایک انہوں نے ادارہ بنایا ہوا تھا فکشن ہاؤس۔ وہ مجھ سے روز آ کے اصرار کرتے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کی لائف کے حوالے سے ہمیں کوئی کتاب آپ لکھ کے دیں، کیونکہ سندھ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے جب بھی ہم کبھی سندھ کے بک سٹالز پہ جاتے ہیں۔ تو خیر وہ بھی میرے پیچھے لگے اور میں نے بھی وقت نکالا اور یہ کتاب میں نے لکھی، ذوالفقار علی بھٹو ولادت سے شہادت تک۔ تو یہ کتاب جو تھی، جب محترمہ نے الیکشن جیت لیا 93 میں نیشنل اسمبلی کا، اور وہ سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ پرائم منسٹر کا اوتھ لیں گی اگلے چند روز کے اندر، تو وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہونے سے پہلے لاہور تشریف لائیں۔ ایک دن بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہونا تھا، وہ لاہور تشریف لے آئی۔ اتفاق سے اس روز اس کتاب کی بائنڈنگ ہو کر چند کاپیاں میرے پاس آئی تھیں، تو انہیں مجھے کسی کام کے حوالے سے وہاں پر بلایا، گلزار ہاؤس میں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ جب میں گیا تو وہ کتاب چونکہ اس دن آئی تھی تو وہ میں نے ان کو کتاب پیش کی، تو وہ اتنی خوش ہوئی اور اتنی اوور ایکسائٹیڈ وہ نظر آئیں کہ انہوں نے یہ کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور مجھے کہا میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے یہ تصویر بنوائی میرے ساتھ، جو کہ ریئر کیس ہے، کبھی محترمہ بینظیر بھٹو ایسے کرتی نہیں تھی۔ لوگ ہمیشہ اپنی مطلب عقیدت کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اپنی تصویریں بنوانا چاہتے تھے، لیکن محترمہ اس طرح کتاب کسی کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں، تو وہ یہ یونیک ایک تصویر تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں پھر میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا انہوں نے اوتھ لیا تو انہوں نے مہربانی فرمائی کہ 1000 کاپیز اس کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لیے خریدی، اور پھر اپنے کارکنوں میں جو یا ان سے گیسٹ ملنے آتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ان کو وہ دیتی تھیں۔ تو یہ بھی اگین پھر ایک بہت بڑی بات تھی۔ اسی
سال جو ہے میں نے ایک کتاب محترمہ کی بایوگرافی لکھی. یہ بھی پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی بایوگرافی تھی. اس کا ٹائٹل تھا محترمہ بینظیر بھٹو لیڈر آف ٹوڈے. تو یہ 1993 میں یہ پہلی بایوگرافی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پاکستان میں شائع ہوئی، اور یہ لکھنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. اس کی بھی اسی طرح سے کاپیاں انہوں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی منگوائی، پھر وزارت اطلاعات نے بھی منگوائی، سندھ میں اور صوبوں میں بھی بہت سارے لوگوں نے، اور بڑا زیادہ اس کا، بلکہ جو وہ بک میں آپ کو بتا رہا تھا ولادت سے شاہ تک، وہ تو 50 سے زائد ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، اور ابھی تک اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. مجھے فکشن ہاؤس والے یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہم وزٹ کرتے ہیں بک سٹالز کا تو وہ اس کتاب کی مزید ڈیمانڈ کرتے ہیں. پھر ایک کتاب جو تھی یہ میں نے شائع کی 1994 میں. اس کتاب کا ٹائٹل تھا پاکستان کے 17 وزرائے اعظم. اس وقت تک پاکستان کے 17 وزرائے اعظم ہو چکے تھے، جس میں 2 ٹرمز جو تھیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی. یہ ان کا اعزاز تھا جو فرسٹ ٹائم ان کو ملا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ دوسری مرتبہ براہ راست الیکشن سے منتخب ہوئی. لیکن یہ اعزاز اس سے پہلے ان کے والد بھی حاصل کر چکے تھے، ان کو بھی 2 مرتبہ لوگوں نے الیکٹ کیا تھا بطور پرائم منسٹر. مگر پھر وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 1997 میں ان کے خلاف ایک موومنٹ چلی، قومی اتحاد نیشنل الائنس جس کا نام تھا. تو انہوں نے پھر وہ دانگلی کی بنیاد بنا کر ان کے خلاف کیمپین شروع کی، اور اس کا نتیجہ پھر مارشل لا کی صورت میں نکلا، اور اس کے نتیجے پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی بھی برداشت کرنا پڑی. تو یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن وہ جب کتاب میں نے پاکستان کے 17 وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پیش کی تو بڑے حیران ہوئے. وہ شی واز سو انوسینٹ. وہ کہنے لگے کہ اتنے ہو گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان میں، ابھی تو اتنی عمر نہیں ہوئی پاکستان کی. تو میں نے کہا دیکھ لیں. پھر میں نے تو ہر وزیر اعظم کی وہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ اور ان کی رخصتی جو ہے اس کے متعلق ساری ڈیٹیل لکھی ہے. اور یہ کتاب پھر جو ہے نا ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ریفرنس بک ہے. اور پھر بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، کیونکہ بہت ساری میری ینگر جنریشن کو تو ہماری اولڈ ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہمارے پرائم منسٹرز آئے اور کیسے کیسے وہ آئے اور کیسے کیسے چلے گئے. کچھ چلے گئے، کچھ کو چلتا کیا گیا. یہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ ہے، لیکن یہ چیز ہوئی، اور اس کو میں نے قلم بند کیا تو ایک کتاب کی شکل میں اس کو شائع کیا. پھر ایک کتاب تھی، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی آٹو بایوگرافی ہے. یہ دنیا میں بہت ہی زیادہ فروخت ہوئی. اس کا ٹائٹل تھا ڈاٹر آف دی ایسٹ. تو میں ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحبہ سے ملنے گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو وہاں پر وزارت اطلاعات کے لوگ بھی بیٹھے تھے اور بھی لوگ تھے. تو کسی بندے نے ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ محترمہ آپ کی بک جو ہے وہ انگلش لینگویج میں ہے، اور لینگویج بھی بڑی اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. محترمہ کی جو لینگویج تھی وہ آپ کو پتہ ہے آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھی ہوئی، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے. تو وہ زبان بھی ان کی ذرا بڑی وہ تھی رومانٹک قسم کی اور بڑی اسٹرانگ لینگویج تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ محترمہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کروائیں، کیونکہ پاکستان میں میجورٹی جو ہے وہ تو لوگ انگلش جانتے نہیں ہیں، تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر تو شائع ہو جائے اردو میں تو بڑا اچھا ہے. لیکن ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، مگر مجھے لگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی یہ خواہش ضرور موجود ہے کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. پھر میں واپس آ کے تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن شروع کی. اس وقت ہمارے ایک جنرل مینیجر تھے مساوات اخبار میں، ان کا نام تھا، اسکواڈرن لیڈر تھے ریٹائرڈ عبدالعلی شوکت. ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ملے اور تاکہ ہم اس کتاب کو اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں. تو الحمدللہ پھر ان کی بھی اس میں ان پٹ کافی تھی، اور میں نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تو محترمہ بینظیر بھٹو کو پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوئی. اور پھر پاکستان میں یہ کتاب بہت بڑی تعداد میں فروخت ہوئی. میں نے اس کا ڈائریکٹلی وہی ٹرانسلیشن کی جو اس کے لفظ تھے، ڈاٹر آف دی ایسٹ، مشرق کی بیٹی. تو یہ مشرق کی بیٹی 600 صفحات کی یہ کتاب ہے، اور اس وقت ظاہر ہے اس کی کتاب کے جو صفحات بھی 600 سے تھے، تو پھر اس کی قیمت ہمیں 600 ہی رکھنی پڑی. لیکن اس کے باوجود اس وقت 600 روپے قیمت کافی تھی، مگر اس کے باوجود بہت لوگوں نے اس کو پرچیز کیا. وی پی کے ذریعے لوگوں نے منگوائی، اور بک سٹال والوں نے آرڈرز پہ یہ چیزیں اپنے بک سٹالز پہ رکھنے کے لیے منگوائیں مجھ سے. تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز تھا. اور یہ بھی پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بک کی ٹرانسلیشن فرسٹ ٹائم
مجھے اعزاز ملا کہ اس میں میں نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کو دوسرے حصے میں کچھ چیزیں ڈال دیں گے.